اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو قربانی دی ہے، جن لوگوں نے سیکریفائز کیا ہے، جن لوگوں کے اوپر کیسز ہوئے ہیں، کی بات ہے جہاں تک نکلنے کی بات ہے اس پہ بھی میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں پنجاب میں تو سوال ہی اب پیدا نہیں ہوتا. پنجاب میں تو دیکھیں میں اور آپ اپنے پہ برداشت کر لیں گے، لیکن وہاں لوگوں کی ماؤں کو انہوں نے گھروں میں گھس کے ددوکوب کیا ہے، بے عزت کیا ہے. کیا ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے کب تک پنجاب کی ہماری ورکرز کی ماؤں کو، بہنوں کو وہاں گھروں میں جا کے وہ گھر توڑ دیتے ہیں؟ میں آپ سے ایگری کر رہی ہوں، آپ جن لوگوں کی مثال دے رہے ہیں. دوسری چیز یہ جو لیڈرشپ پہ سوال ہوتا ہے اس کا کاؤنٹر ضروری ہے. دیکھیں لیڈرشپ 2-3 دفعہ نکلی، کارکن نکلے، پنڈی تک پہنچے، ایک دفعہ لاہور تک علی امین لے کے گئے، 4 اکتوبر کی رات بھی آئے اور 26 نومبر تک بھی لوگ نکلے. لیکن جب سامنے سے گولیاں چل رہی ہوں، کون سا لیڈر ہوگا جو چاہے گا کہ اپنے کارکنوں کو گولیوں کے سامنے کھڑے کرے؟ لیکن سر نہ اچکزئی صاحب نے کچھ کیا، نہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کچھ کیا، نہ سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے کچھ کیا. جو لوگ جن لوگوں کے ساتھ پہلے جو کچھ ہوا آپ نے بیان کیا وہ تو جسٹیفائیڈ ہے. یہ لوگ تو اب کچھ کر سکتے ہیں، یہ بھی کچھ نہیں کر رہے. دیکھیں میری بات سنیں، اس وقت پاکستان میں اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ڈیموکریسی ہے یا جمہوریت ہے یا عدلیہ آزاد ہے یا یہاں جرنلزم آزاد ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ پریس کلب کے سامنے جا کے ایران کے حق میں یا فلسطین کے حق میں کوئی 15 بندہ مظاہرہ کر سکتا ہے، پریس کلب میں بیٹھ سکتا ہے. اس وقت ایک ہی راستہ نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں ہو سکے پرامن طور پہ آپ نکلیں. خاص کر پختونخوا میں چلو نکل سکتے ہیں لیکن اس کا امپیکٹ اتنا نہیں آتا. میں نے آج بھی پارٹی کو یہ بات کی ہے کہ اگر ایک آفر مذاکرات کی وزیر اعظم کے لیول پہ اب بھی موجود ہے، اچکزئی صاحب کو بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس کو قبول کیجئے اور بیٹھیے. اگر تو حکومت سے کوئی وصول ہوتا ہے، کچھ آگے کا راستہ نکلتا ہے تو فبہا، نہیں ہے تو یہ بات بھی کلیئر ہو جائے گی. کیونکہ بار بار وزیر اعظم کہتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں، ہماری طرف سے ایک پیش رفت ہونی چاہیے. لوگ پیش رفت کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں یہ بھی سنیں، لوگ پیش رفت اس لیے نہیں کرتے، ان کو ڈر ہوتا ہے کہ پیچھے سے گالی پڑے گی اور سوشل میڈیا پیچھے پڑ جائے گا. بھائی میرے نہیں پیچھے پڑا، لیکن میں تو سچی بات کرنے سے پیچھے نہیں ہٹا. عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. بھئی ہمارا کام اپنے لیڈر کو نکالنا ہے، ہمارا کام کسی کو خوش نہیں کرنا یا کسی کے ڈر کی وجہ سے خاموش نہیں بیٹھنا کہ بھئی کوئی کہے گا فلانا. آج پارلیمنٹری پارٹی میں نے یہ چلے بریکنگ نیوز کے طور پہ آپ چلا سکتے ہیں کہ آج پارلیمنٹری پارٹی میں نے گوہر صاحب کو اور سلمان راجہ صاحب کو یہ کہا کہ اگر مذاکرات کے ذریعے آپ کو کوئی راستہ نظر آتا ہے اور وزیر اعظم صاحب کی آفر موجود ہے، ہم پارلیمنٹری پارٹی علی محمد ہم سب آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ مذاکرات کی طرف جائیے اور کسی بھی طریقے سے اگر عزت کے ساتھ اپنے نظریے کو کمپرومائز کیے بغیر خان صاحب باہر آتے ہیں تو یہ نور علی نور ہوگا. کیونکہ ہمیں ہمارا لیڈر زندہ سلامت اور فوری طور پہ جلد سے جلد باہر چاہیے. یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں، تکلیف تو اسے ہے نا جو جیل میں اندر بیٹھا ہوا ہے اس گرمی میں، 3ری گرمی 4تھی گرمی عمران خان صاحب کی جیل میں ہے. اس کو کیا پتا جو باہر جا کے ڈالر کما رہا ہے عمران خان کے نام پہ وی لاگ کر کے؟ پتا تو عمران خان کو ہے، پتا ان کی فیملی کو ہے، ان کی سسٹر کو ہے، پتا ہم لوگوں کو ہے جن کی فیملیز، جن کے گھر ہر وقت ایٹ رسک ہیں. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز بڑی لمبی ہو گئی ہے. کسی بھی طریقے سے خان صاحب کو ہمیں باہر لے کے آنا چاہیے. طاقت بھی آپ آزما کے دیکھ لی، آپ بندے مروا کے بھی دیکھ لیے. پنجاب کی صورتحال ہمارے سامنے ہے. لیٹس بی ریئلسٹک. اگر کوئی آفر ہے، اگر ہے جو کہ ہے، کیونکہ انہوں نے آفر کی تھی وزیر اعظم نے، تو اچکزئی صاحب کو، ناصر صاحب کو ضرور اس کو اویل کرنا چاہیے. کیونکہ کم از کم خان صاحب کی رہائی چلے اگر کچھ ٹائم بعد ہوتی ہے، مہینہ 1.5 مہینہ واٹ ایور، مجھے نہیں پتا، تو فوری طور پہ بشرا بی بی کے لیے، ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کے لیے، سینیٹر جج چوہی صاحب کے لیے کچھ تو ریلیف لیں. وہ سنم جاوید بیچاری، ان کی سسٹر فلک جاوید صاحبہ ہیں، یہ خواتین جیلوں میں ہیں، ان کو کم از کم کوئی ریلیف ہو، کوئی گھر چلا جائے، کوئی اسپتال موو آؤٹ ہو جائے. ہم نے سنا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین صاحبہ 2 قدم نہیں چل سکتی. تو اگر کوئی ڈائلاگ سٹارٹ ہوتا ہے تو انیشل سی بی ایمز کے طور پہ، کانفرنس میجرز کے طور پہ، کچھ ہمارے سینئر جو قیدی ہیں وہ اسپتال شفٹ ہو جائیں، کچھ کو کوئی ریلیف مل جائے. بشرا بی بی بیمار ہے، ان کو کوئی ریلیف مل جائے. یا ہم نے بس مطلب ٹکر ہی مارنی ہے، کوئی راستہ تو نکالنا ہے نا. بالکل بالکل. سر تھوڑا سا ملکی سیاست کی بات کروں گی. آج محترم بلاول بھٹو زرداری نے یہ تجویز دی ہے کہ آزاد کشمیر کی صورتحال پر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے. تو پی ٹی آئی کو یہ تجویز قبول ہے؟ یہ بات تو عمران خان صاحب کی ہے، پتہ نہیں لوگ ان کی بات سن کے پھر اپنے سے لگا لیتے ہیں. 2014 الیکشن کے بعد 16 فروری کو انہوں نے مجھے یہ بات کی تھی کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے طرز پہ کچھ ہو تو ملک آگے جا سکتا ہے. لیکن پھر وہ صرف کشمیر کے لیے نہ بنائے نا، پھر وہ پاکستان کے لیے بنائے اور اس میں عمران خان صاحب کے پائے کے لیڈران جو ہیں وہ باہر آئیں اور خان صاحب سے انگیج کریں. جب تک عمران خان صاحب سے انگیج نہیں کریں گے، وہ باہر نہیں آئیں گے، کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آنی. یہ مسئلے آپ کو اس وقت ایک لیڈر ایسا چاہیے
जिस पे पूरी कौम का ट्रस्ट हो, और वो सिर्फ इस वक्त किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, वो इमरान खान। तो इमरान खान अगर बाहर आते हैं, कश्मीरियों को उन पे यकीन जानिए ट्रस्ट है, बलोच को उन पे ट्रस्ट है, पख्तून को इमरान खान पे ट्रस्ट है, तो उस आदमी से फायदा क्यों नहीं ले रहे? बिल्कुल, बंदे हमारे शहीद हो रहे हैं, लोगों की लाशें गिर रही हैं, तो कोई दुनिया में आप जाके अमन कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, मैं अप्रिशिएट करता हूं। मैं वो चाचा केदू वाला नहीं हूं कि वो कोई अच्छा करे बंदा उसको अच्छा ना कहे। अच्छा करिए हुकूमत, अगर आपने ईरान अमेरिका के बीच में अच्छा कुछ किया है, लेकिन अपने मुल्क में भी तो करो। बिल्कुल, चैरिटी बिगिंस एट होम। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, आपने सुना कि अली मोहम्मद खान साहब का कहना था कि कमेटियों में ना जाकर हम हुकूमत का फायदा कर रहे हैं। और मैं समझता हूं इन्होंने जो कुर्बानी दी है, जिन लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, जिन लोगों के ऊपर केसेस हुए हैं, की बात है जी, जहां तक निकलने की बात है, उस पर भी मैं आपको बताऊं। देखें, पंजाब में तो सवाल ही अब पैदा नहीं होता। पंजाब में तो देखें, मैं और आप अपने पे बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन वहां लोगों की माओं को उन्होंने घरों में घुस के दुदोकोप किया है, बेइज्जत किया है। क्या हम ये समझते हैं हमने कब तक पंजाब की हमारी वर्कर्स की माओं को, बहनों को वहां घरों में जाके वो घर तोड़ देते हैं? मैं आपसे एग्री कर रही हूं, आप जिन लोगों की मिसाल दे रहे हैं। दूसरी चीज ये जो लीडरशिप पे सवाल होता है, इसका काउंटर जरूरी है। देखें, लीडरशिप 2-3 दफा निकली, कारकुन निकले, पिंडी तक पहुंचे, एक दफा लाहौर तक अली अमीन लेके गए, 4 अक्टूबर की रात भी आए, और 26 नवंबर तक भी लोग निकले। लेकिन जब सामने से गोलियां चल रही हो, कौन सा लीडर होगा जो चाहेगा कि अपने कारकुनों को गोलियों के सामने खड़े करे? अचकज़ई साहब ने कुछ किया ना, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कुछ किया ना, सीएम सुहेल आफरीदी साहब ने कुछ किया। जो लोग, जिन लोगों के साथ पहले जो कुछ हुआ आपने बयान किया, वो तो जस्टिफाइड है। ये लोग तो अब कुछ कर सकते हैं, ये भी कुछ नहीं कर रहे। देखिए, मेरी बात सुने, इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी है या जमहूरियत है या अदलिया आजाद है या यहाँ जर्नलिज्म आजाद है, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रेस क्लब के सामने जाके ईरान के हक में या फलस्तीन के हक में कोई 15 बंदा मुजाहरा कर सकता है, प्रेस क्लब में बैठ सकता है। इस वक्त एक ही रास्ता नजर आता है, वो ये है कि जहां जहां हो सके पुरअमन तौर पे आप निकलें। खासकर पख्तूनख्वा में चलो निकल सकते हैं, लेकिन उसका इंपैक्ट इतना नहीं आता। मैंने आज भी पार्टी को ये बात की है कि अगर एक ऑफर मुज़ाकरात की वज़ीर-ए-आज़म के लेवल पे अब भी मौजूद है, अचकज़ई साहब को भी रिक्वेस्ट की थी कि आप उसको कबूल कीजिए और बैठिए। अगर तो हुकूमत से कोई वसूल होता है, कुछ आगे का रास्ता निकलता है तो फबेहा, नहीं है तो ये बात भी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि बार बार वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं मुज़ाकरात करते हैं, हमारी तरफ से एक पेशरफ्त होनी चाहिए। लोग पेशरफ्त क्यों नहीं करते? देखें, ये भी सुने, लोग पेशरफ्त इसलिए नहीं करते, उनको डर होता है कि पीछे से गाली पड़ेगी और सोशल मीडिया पीछे पड़ जाएगा। भाई मेरे नहीं पीछे पड़ा, लेकिन मैं तो सच्ची बात करने से पीछे नहीं हटा। इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में। भैया हमारा काम अपने लीडर को निकालना है, हमारा काम किसी को खुश नहीं करना या किसी के डर की वजह से खामोश नहीं बैठना कि भाई कोई कहेगा फलाना। आज पार्लियामेंट्री पार्टी में मैंने, ये चले ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे आप चला सकती हैं कि आज पार्लियामेंट्री पार्टी में मैंने गौहर साहब को, सलमान राजा साहब को ये कहा कि अगर मुज़ाकरात के जरिए आपको कोई रास्ता नजर आता है और वज़ीर-ए-आज़म साहब की ऑफर मौजूद है, हम पार्लियामेंट्री पार्टी, अली मोहम्मद, हम सब आपको सपोर्ट करते हैं। आप मुज़ाकरात की तरफ जाइए और किसी भी तरीके से अगर इज्जत के साथ अपने नजरिए को कॉम्प्रोमाइज किए बगैर